ڈیش پر تشریف فرما محکمہ پولیس کے تمام عہدیدار، وہ کوتوالی شہر محترم انجنیل کمار صاحب، ایڈیشنل کمشنر آف پولیس، مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ ایم ایل اے محترم ایم ایل سی صاحب جناب گولڈی صاحب اور احمد پاشا قادری صاحب جو ایم ایل اے ہیں، اور دیگر علماء و ذاکرین حضرات و انجمن کے صدور، بالخصوص میں یہاں پر اے سی پی اور جتنے سرکل اور یسائی ہیں ان تمام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، کیونکہ اسپاٹ پر سرکل صاحب رہتے ہیں، اے سی پی صاحب رہتے ہیں محرم میں۔ یہاں میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے اس سے قبل کی جو میٹنگ ہوئی تھی گورنمنٹ کی جانب سے، اس میں ہاتھی کے سلسلے میں کافی تفصیلی گفتگو رہی۔ وہاں پر ایک مسئلہ درپیش آیا، میں اس کی مزید وضاحت نہیں کر سکا، میں چاہتا ہوں کہ جہاں پر اس کی وضاحت کروں، اور بالخصوص اس میرے معروضے میں میری مخاطبت ہمارے کوتوالے شہر صاحب سے ہے کہ کسٹم کو توڑا نہیں جا سکتا۔ جیسے کہ گزشتہ جو حالات تھے جس کے سبب 11 بجے سواری علم مبارک بی بی کے علاوے سے برآمد ہوئی تھی، اس سلسلے میں کافی ایک انتشار برپا ہوا کہ 11 بجے کیوں سواری برآمد ہوئی۔ جب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک کسٹم ہے، 1 بجے سواری نکلنا ہے، تو اسی طرح جو جلوس میں ہاتھی رہتا ہے جس پہ سواری علم مبارک ہے، شہزادی کونین ہوا کرتی ہے، وہ بھی سب سے آگے رہنا چاہیے، سامنے رہنا چاہیے، اور جتنے بھی ماتمی دستے ہیں ان کو پیچھے رہنا چاہیے۔ اگر یہ انتظامات اب نہیں ہوئے تو ان فیوچر یہ علم مبارک عصر تنگ 10 محرم کو نہیں پہنچے گا بلکہ 11 محرم ہو جائے گی، کیونکہ انجمنی دستے اگر ہاتھی کے آگے رہیں گے تو پھر یہ علم مبارک وقت پر نہیں پہنچے گا۔ اس کا طور طریقہ یہ ہے کہ عصر تنگ پر یہ علم مبارک کو ٹھنڈے کیے جاتے ہیں۔ بس ہاتھی کے سلسلے میں مجھے اتنا ہی عرض کرنا تھا۔ اس پر پھر اثر نو ہمارے کوتوالے شہر کو غور کرنا چاہیے کہ ہاتھی کہاں رہنا چاہیے۔ ہاتھی جیسے کہ جب یہاں پر ہمارے چیف منسٹر صاحب کی سواری برآمد ہوتی ہے تو چیف منسٹر صاحب کی سواری کے آگے کوئی نہیں رہنا، پورے انتظامات ہوتے ہیں۔ یہ تو میں بادشاہ گھر کی بات کر رہا ہوں، فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، یہ فاطمہ گھر ہیں، یہ بادشاہ گھر ہیں، تو چنانچہ ان کی سواری آگے رہنا چاہیے، اس کے آگے کوئی نہیں رہنا چاہیے۔ بس میں اپنی تقریر کو ایک شاعر کی زبانی چند اشعار پیش کرتے ہوئے آپ حضرات سے رخصت چاہتا ہوں کہ عید قربان جو گزر جاتی ہے، عید قربان جو گزر جاتی ہے، یاد کرب و بلا رلاتی ہے، ہوں گے آباد پھر عزا خانے، شاہدین کی سواری آتی ہے۔ مل کے سب اہتمام کرتے ہیں، مل کے سب اہتمام کرتے ہیں، غم کا سب احترام کرتے ہیں، غم کا سب احترام کرتے ہیں۔ یہاں پھر ایک حدیث مجھے یاد آ گئی کہ دیکھیں 4 مہینے حرمت کے مہینے، اس کا آغاز 10 ذی الحجہ سے ہوتا ہے جی، جو جہاں 10 ذی الحجہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے محرم، اس میں امام کہہ رہے ہیں کہ قتل و غارت گری حرام ہے، تو ہم کو چاہیے کہ نہایت ہی پرسکون انداز میں یہ ایام عزا کو گزارنا چاہیے۔ مل کے سب اہتمام کرتے ہیں، غم کا سب احترام کرتے ہیں، ہندو و مسلم عزادار کے ساتھ، ہندو اور مسلم عزادار کے ساتھ شاہدین کو سلام کرتے ہیں۔ فوج باطل سے کہا سرور نے، یہاں پہ آپ حضرات کے لیے کہ سرور امام حسین کا نام ہے، تو فوج باطل سے کہا سرور نے، تم میرا راستہ نہ روکو اگر
سوئے ہندوستان چلا جاؤں جا کے پھر لوٹ کر نہیں آؤں، سوئے ہندوستان چلا جاؤں جا کے پھر لوٹ کر نہیں آؤں، ہو مبارک عرب و عجم تم کو، ہو مبارک عرب و عجم تم کو، چین مل جائے گا وہاں مجھ کو۔ یعنی ہندوستان میں امام حسین کو چین مل جائے گا، یہ بزبان امام حسین ہے کہ امام حسین کریں ہو مبارک عرب عجم تم کو، چین مل جائے گا وہاں مجھ کو، تم ہو حیوان وہاں پر انسان ہے، یعنی ہندوستان میں انسان رہتے ہیں، تم ہو حیوان وہاں پر انسان ہے، وہیں بس جاؤں میرے ارمان ہیں، تم مجھے پیاسا یہاں مانیں گے وہ میری آرتی اتاریں گے، سوچتا ہوں وہیں پر بس جاؤں سوئے ہندوستان چلا جاؤں، جے ہند جے تلنگانہ، بھارت ماتا کی جے۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من حسین۔ شہنشین پہ تشریف فرما صدر محترم، علماء کرام، ایم ایل اے ایم ایل سی صاحب اور تمام حضار محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں کہ جو صاحب کہتے ہیں کہ تاریخ کہہ رہی ہے یہ آواز دم بدم، تاریخ کہہ رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشتے ثبات و عزم ہے دشتے بلا و غم، صبر مسیح و جرأت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سور ماں کا اس میں گرامی حسین ہے۔ امام حسین علیہ السلام کسی ایک فرقے یا کسی ایک مسلک سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام یہ تک میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہ صرف شہید تشیع ہے، نہ صرف شہید اسلام ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام شہید انسانیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام فرق و مذاہب، تمام مسالک، تمام مذاہب، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب امام حسین کا غم مناتے ہیں اور سب اس غم میں شریک ہیں، اور محرم کسی ایک فرقے کی ملکیت نہیں ہے، تمام انسانیت اس میں شریک ہے۔ لہٰذا تمام انسانوں کو جو بھی محرم منانا چاہتے ہیں ان کو حصہ ادا کرنے کا موقع حکومت کو دینا چاہیے۔ اور میں یہ اصلاح بھی کر دوں کہ یہ صرف آصف جاہی دور سے شروع نہیں ہوا ہے، بلکہ جب سے قطب شاہی حکومت کا اس سرزمین پر جب سے انہوں نے قدم رکھا ہے اس وقت سے محرم منایا جاتا ہے، اور محرم کی تاریخ اسی وقت سے شروع ہوئی حیدرآباد میں، جب سے اس شہر کا نام حیدرآباد رکھا گیا اور جب سے یہاں پر اسلام آیا ہے۔ تو بس میں اپنی بات کو تمام کروں کہ یہ محرم در حقیقت انسانیت سازی کا مہینہ ہے، اور یہ 2 مہینے 8 دن در حقیقت انسان سازی کا کیمپ ہے کہ جہاں انسان بنائے جاتے ہیں۔ ندی طہارتوں کی بہا دی حسین نے، کردار کی سبیل چلا دی حسین نے، جلتی ہوئی زمیں پہ خود رہ کے تشنہ کام، انسانیت کی پیاس بجھا دی حسین نے، انسانیت کی پیاس بجھا دی حسین نے۔ میں بات کو تمام کر رہا ہوں، اور یہ بھی میں کہوں جو صاحب کے اشعار کی زبان سے کہ عالم میں ہو چکا ہے مسلسل یہ تجربہ، قوت ہی زندگی کی رہی ہے گرہ کشا، سر ذوف کا ہمیشہ رہا ہے جھکا ہوا، ناطاقتی کی موت ہے طاقت کا سامنا، طاقت سی شے مگر خجل و بد نصیب تھی، ناطاقتی حسین کی کتنی عجیب تھی، طاقت سی شے کو خاک میں جس نے ملا دیا، تختہ الٹ کے قصر حکومت کو ڈھا دیا، ٹھوکر سے جس نے افسر شاہی گرا دیا، اس طرح جس سے ظلم سیاہ فام ہو گیا، لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا۔ اگر بات کو میں تمام کرتے ہوئے پھر اشعار کی زبان میں یہ کہوں کہ کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا،
کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تباں، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، کربلا جرأت انکار ہے پیش سلطان، فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ بہرحال آخر میں یہ کہوں کہ یہ درسگاہ عبادت بھی ہے، درسگاہ اطاعت بھی ہے، درسگاہ شرافت بھی ہے۔ اس درسگاہ صبر میں خود سر نہیں بنتے، غور سے سنیے، اس درسگاہ صبر میں خود سر نہیں بنتے، رونا جنہیں آ جاتا ہے پتھر نہیں بنتے، جو اشک بہاتے ہیں ستمگر نہیں بنتے، جو اشک بہاتے ہیں ستمگر نہیں بنتے، دل ڈھلتے ہیں اس بزم میں خنجر نہیں بنتے۔ ذلت پہ اسلام بنا ہو تو بتاؤ، ہم میں کوئی صدام بنا ہو تو بتاؤ، ذلت پہ اسلام بنا ہو تو بتاؤ، ہم میں کوئی صدام بنا ہو تو بتاؤ۔ میں اپنی بات کو یہیں پر تمام کر رہا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ میں گزارش کروں گا محکمہ پولیس سے، حکومت سے، کہ محرم کو کسی ایک مسلک سے وابستہ نہ کریں، بلکہ وہ لوگ بھی شریک ہوں، سب کو شریک ہونے کا موقع دیں، اور پورے حیدرآباد میں اس جلوس کو پورے حیدرآباد میں گشت کرنا چاہیے، صرف ایک گلی کوچے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ سارا حیدرآباد چاہتا ہے، لوگ یہاں آگے بسے محرم دیکھنے کے لیے، تو پھر آپ اپنے جلوس کو تمام مین سڑک سے کیوں نہیں گزارتے؟ حکومت کو چاہیے کہ جو حکومت کا جلوس ہے وہ تو حکومت کی اہم سڑکوں سے گزرنا چاہیے، ورنہ پھر وہی ہوگا جیسا کہ لکھنؤ میں ہوا تھا کہ محرم جو ہے 20 سال تک بند تھا اور اس پر پابندی لگی تھی۔ حیدرآباد میں گویا ایسے ہی ہے جیسے پابندی لگی ہوئی ہے۔ یہاں پر بھی جو ہے آبٹس کی سڑکوں پر ہمارا جلوس دکھائی نہیں دیتا، ٹینک بینڈ پہ ہمارا جلوس دکھائی نہیں دیتا۔ ہمیں چاہیے کہ حیدرآباد کا جلوس سارے حیدرآباد کے شہر میں گشت کرنا چاہیے اور سب کو زیارت کا موقع ملنا چاہیے، اور اس جلوس میں شرکت کا موقع تمام ہندو بھائیوں کو ملنا چاہیے۔ میں بحیثیت مسلمان تمام ہندوؤں کی جانب سے نمائندگی کرتا ہوں حکومت کے سامنے کہ تمام ہندو بھائیوں کو اس محرم میں شریک ہونے کا موقع دیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شنشین پہ تشریف فرما عزت مآب کوتوالے شہر حیدرآباد علی جناب انجنی کمار صاحب، ایم ایل اے پاشا قادری صاحب، ایم ایل سی ریاض الحسن افندی صاحب، دیگر پولیس کے عہدیداران، علماء کرام، مومنین، ماتمدار، آج ہم سب یہاں پر ایک مخصوص جلسے کے لیے آئے ہیں جہاں پر محرم کے انتظامات پر مشتمل سب کو جمع کیا جاتا ہے تاکہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکے اور محرم کو بہتر سے بہتر کس طرح سے ہم گزار سکے اس پر تدبر و تفکر ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں پر ساری دنیا پر یہ نشر کیا جاتا ہے، صرف شہر حیدرآباد ہی میں نہیں، خصوصاً پچھلے محرم سے سارے گلوب پر حیدرآباد کا نام بہت ہی سنہری لفظوں میں لکھا جانے لگا ہے، اس بنا پر کہ جس طرح کووڈ کے زمانے میں شہر حیدرآباد میں مجلسیں، جلوس، ماتم، گریہ زاری کا انعقاد عمل میں آیا، ویسے کہیں پر بھی نظر نہیں آیا۔ ایک منفرد شہر حیدرآباد کہ جہاں پر اتنے زیادہ جلوس اور ماتم نکالے گئے، اور انشاءاللہ اس سال بھی اسی طرح سے انتظامات کیے جائیں گے اور اس سے بہتر ہوگا۔ ایسے لگتا ہے کہ حسین کو ہم کسی ایک قوم میں مقید نہیں کر سکتے۔ حسین نے انسانیت کو بچایا ہے۔ حسین ایک انسان کا نام نہیں ہے، حسین ایک انقلاب کا نام ہے، حسین ایک تحریک کا نام ہے۔ جیسے گاندھی جی نے کہا تھا کہ 1400 برس میں جتنے انقلاب آئے ہیں اس کی روح اور رواں جو ہے وہ حسینی انقلاب ہے، اور حسینی انقلاب سے میں نے وہ جذبہ حاصل کیا ہے، اسی بنا پر یہ ہندوستان میں بھی انقلاب آ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایران کا جو انقلاب ہے وہ انقلاب
یہی کربلا کے انقلاب پر منحصر ہے، وہیں سے عکس کیا گیا ہے۔ حسین ابن علی یہ ایک خریے میں مقید نہیں ہو سکتے۔ حسین کائنات کے لیے حسین ہے۔ حسین نے انسانیت کو عروج پر پہنچایا، اور آج کے زمانے میں کیا کانٹیسٹ ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ حسین ابن علی نے جو بتایا ہے کہ کبھی ظلم کے آگے سر کو نہ جھکانا، ہمیشہ سچ بولتے رہنا، ظلم کبھی کسی پر نہیں کرنا، کمزوروں کا ہمیشہ ساتھ دیتے رہنا اور غریبوں کا ساتھ دیتے رہنا، ہمیشہ حق و باطل کی جنگ ہوتی رہے گی، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا، ہمیشہ اس بڑی طاقت کے لیے تم کو زندہ رہنا ہے، اور اگر وہ طاقت تم سے راضی ہو جائے تو سب کچھ تمہیں مل جائے گا، اگر وہ تم سے راضی نہیں ہے تو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں یہ جیسے ہی محرم آتا ہے، ہم کو انٹروسپیکٹ کرنا ہے، ہم کو یہ جاننا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو آپ کے افکار تھے، جو آپ کے تعلیمات تھے، جو آپ کا انقلاب، آج ہر دن وہ انقلاب ہمارے سینے میں آگ کی طرح، پیشن کی طرح وہ اگنا ہے، وہ جلتے رہنا ہے۔ تو ہم سیدھے راستے پر رہیں گے، کیونکہ حسین نے ایک ایسا صراط، ایک ایسا سیدھا راستہ بتا دیا کہ دیکھو کہیں بہک نہیں سکتے۔ ہر دن نفس امارہ جو اپنے اندر انسان ایک جنگ کرتا رہتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جو حسین کو دیکھے گا وہ سچائی کی طرف جائے گا، جو حسین کو دیکھے گا وہ اچھائی کی طرف جائے گا، جو حسین کو دیکھے گا ان کے تعلیمات پر عمل کرے گا۔ تو یہ ایک قوم کے لیے نہیں ہے، جو کوئی ہندو ہو کہ مسلمان ہو کہ سکھ ہو کہ عیسائی ہو، کوئی اگر امام حسین کے ٹیچنگز پر عمل کرتا رہے گا، اس کی زندگی راہ راست پر آ جائے گی، اسے پتا چلے گا کہ حقیقت میں زندگی کی اہمیت کیا ہے، انسانیت کی اہمیت کیا ہے۔ آج دیکھیں کہ دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، لیکن ہم اگر امام حسین علیہ السلام کے تعلیمات پر عمل کریں تو پتا چلے گا کہ یہ جو ظلم جو ہو رہا ہے، جور و زبردستی جو ہو رہی ہے، آج اتنے کرمنلز جو آ رہے ہیں، ان کو اگر بتایا جائے کہ دیکھیں حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں بتایا کہ دیکھو بھوک اور پیاس تم کو نہیں روک سکتی، اگر تم سچائی پر جانا چاہتے ہو، اگر تم ٹروتھ پر چلنا چاہتے ہو، اگر تم صحیح راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، تو یہ جو چیزیں تم کو روک نہیں سکتی۔ تمہارا پیشن اس وقت بڑھ جائے گا جب حسین ابن علی کو دیکھو گے، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے چلے جاؤ گے، جو حسین نے کہا اس پر عمل کریں گے تو آج انسان کبھی بہک نہیں سکتا۔ یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ کا زمانہ، لمحات میں انسان بگڑ رہے ہیں، پریشان ہے، ماں باپ کیا کرے، تو حسین ابن علی کی طرف لے کر آئے، ان کی ٹیچنگز کی طرف لے کر آئے۔ جو حسین ابن علی کا ہو گیا، سمجھنا وہ ایک خلے میں آ گیا، محدود ہو گیا، اس کا کیریکٹر بہترین ہو جائے گا، اس کی فکر، اس کے سوچنے کا انداز بدل جائے گا، ایک انقلاب دل میں آئے گا، اور انقلاب ایک انسان میں ایک فکر آئے گی، پہلے فکر، ایک تھاٹ پروسیس اس کے ذہن میں چلے گا، تو پھر وہی انقلاب آئے گا اور وہ وہی اسے سیدھے راستے پر لے کر آئے گا۔ تو آپ دیکھیں 1400 برس سے جتنے بھی انقلابات آئے ہیں ان کی روح رواں ہے حسین ابن علی ہے۔ حسین ایک ایسا اللہ کا بندہ ہے جس سے اللہ راضی ہے، اور حسین ہی کی جانب سے اللہ نے بتایا کہ دیکھو سیدھے راستے پر تم رہ سکتے ہو۔ آج یہاں محرم کی میٹنگ ہے، سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور یہاں پر سب اس آواز کو نشر کر رہے ہیں، کوئی اپنے اپنے انداز میں کہتا ہے، جس کا جتنا علم ہے، جس کی جتنی عقل ہے، وہ حسین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حسین کو ایکسپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں حسین صرف ایک مسلک، صرف ایک قوم کے نہیں ہے، حسین ساری کائنات کے ہیں۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں اور اختتام پر پہنچا دوں گا کہ یہ ہر جگہ یہ ملتا ہے، شعر لکھا جاتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ بیداری ہی ہے جو انسان کو تبدیلی لے کر آتی ہے، یہ بیداری ہے جو انسان انٹروسپیکٹ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے، یہ بیداری ہی ہے جو ہر دن انسان ایجوکیشن حاصل کرتا ہے تو سیدھے راستے پر رہے گا، وہ اویئرنیس اس میں آئے گا، تو یہ بیداری جب آ جائے گی تو پتہ چلے گا کہ حسین ابن علی نے کس طرح سے اپنی زندگی کو تبدیل کیا، یعنی بتایا کہ دیکھو یہاں پر 3 دن کی بھوک و پیاس ہے، لیکن ہم ہمیشہ حق بولتے رہیں گے، ہم ہمیشہ باطل پرست طاقتوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے، تم بھی مقابلہ کرتے رہنا، تم بھی خاموش نہیں بیٹھنا اور ظلم کا ساتھ نہیں دینا، کبھی کسی پر کوئی غلط تہمت نہیں لگانا۔ تو بس یہ جو محرم 2 مہینے 8 دن کا محرم ہے، یہ پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک
کئی جلوس نکالے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر میں ایک بات آپ کے اذان عالیہ کو موڑنا چاہتا ہوں۔ اربعین کا جو جلوس نکالا جاتا ہے، میری گزارش ہے کہ صدور جو اس وقت دو مرکز ہمارے ماتمداروں کے دو مرکز ہے، ایک نجف علی شوکت صاحب کا مرکز ہے اور ایک مرکز حقائق علی خان عباس نواب صاحب لوہی کمان ان کا ایک مرکز ہے۔ یہ دو مرکز سے میری دستبستہ گزارش ہے کہ جو اربعین کا جلوس نکلتا ہے آپ اس کو تیزی سے لے کر آئے، کیونکہ جب تک وہ علاوہ سرطوق مبارک میں پہنچ رہا ہے بہت دیر ہو رہی ہے، 9-10 رات کے بج جا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد سے مومنین باہر سے دوسرے شہروں سے آتے ہیں اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ چوتھے امام کو ہم کس طرح سے پرسہ دے اور واپس پلٹ کر ہمیں جانا ہے۔ تو میرے دونوں صدور محترم سے میری گزارش ہے، تمام ماتمداروں سے گزارش ہے کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے علاوہ سرطوق مبارک پہ اگر جلوس آ جائے تو پھر مومنین پرسہ دے کر چوتھے امام کو جا سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ آپ تمام ماتمداروں کو سلامت رکھے، آباد رکھے، اور بس یہی کہتے ہوئے میں اپنی تقریر کو اختتام میں لاؤں گا کہ بھڑکی بھڑک کے بجھ گئی شمع یزیدیت، اسلام لازوال ہوا کربلا کے بعد۔ شکریہ۔ دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال آپ کا نام رہے گا۔ شہنشین پر تشریف فرما ڈاکٹر نثار حسین حیدر آغا صاحب قبلہ و مولانا جناب تقی رضا عابدی صاحب قبلہ و مولانا جناب سید وحید الدین حیدر جعفری صاحب قبلہ و جناب سید احمد پاشا قادری صاحب MLA یافت پورہ و معتمد کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، اس شہر کے کوتوال آنریبل کمشنر صاحب جناب انجنی کمار صاحب، محترمہ IPS میڈم صاحب صاحبہ، DCP صاحب، یہاں پر موجود تمام عاشر خانہ جات کے متولیان، ماتمدار، دونوں مرکز گروہان کے دونوں صدور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی تقریر زیادہ کرنے بھی نہیں سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن بس جو حق ہے وہ یہ کہ میں حکومت تلنگانہ کا اور میرے صدر نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و حبیب ملت علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب اور تمام مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گزشتہ سال پینڈیمک کے حالات میں بھی اگر ہندوستان میں کہیں عزاداری ہوئی تو الحمدللہ تلنگانہ حیدرآباد میں ہوئی، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو موجودہ سال میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہر سال سے زیادہ اس سال بھی اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہم تمام خراج عقیدت عزاداری ماتمداری انشاءاللہ مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ جو انتظامات ہے، یقیناً میں زونل کمشنر اشوک سمراٹ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں موجود ہے، میں ابھی ان کا خیال آیا۔ یقیناً جہاں انتظامات کی بات ہوتی ہے تو وہاں GHMC کو بغیر یاد کرے کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، تو یقیناً میں زونل کمشنر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تمام ہمارے MLAs کی اور آنریبل کارپوریٹرز، آنریبل MLA صاحب کے تمام نمائندگیوں کو انہوں نے قبول کیا۔ الحمدللہ وہ ٹینڈر بھی آج انہوں نے جو ہے لگوا دیا ہے، انشاءاللہ کل یا پرسوں ٹینڈر اوپن ہوگا اور جلد از جلد کاموں کا آغاز ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ جو سواری علم مبارک کے لیے جو ہاتھی کا انتظام ہوتا ہے، الحمدللہ نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر محترم کی نمائندگی پر ہم نے فارسٹ منسٹر صاحب کو، چیف سیکرٹری صاحب کو، تمام کو جو ہے نمائندگی کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا GO بھی آج شام تک نکلے گا اور یہ کام بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہاتھی آئے گا اور تمام انتظامات ہو گئے۔ شکریہ، خدا۔ ہم بہت ممنون و مشکور ہیں حکومت تلنگانہ کے، جنہوں نے گزشتہ سال ایسے حالات میں بھی ہمارے عزاداری کو بخوبی انجام دینے کا موقع فراہم کیا، اور سب سے زیادہ ہم
हैदराबाद सिटी पुलिस के ममनून और मशहूर हैं कि सिटी पुलिस कमिश्नर और उनकी टीम ने हमारी ज़िम्मेदारी में हमें काफ़ी मौके फराहम किए। हम इस सिलसिले में उनका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। अब आने वाले मुहर्रम के सिलसिले में ये मीटिंग मुनक़िद की गई है। इससे पहले कि जो हम चाहते हैं आपसे रिक्वायरमेंट वो पूरे मैं बयान करूं, काफ़ी वक्त हो चुका है और होगा भी, तो मैं तहरीरी तौर पर आपको रिप्रेजेंटेशन दे दूंगा। आप उसमें सारी चीज़ें बता दिए। फिर भी दो चार बातें आपके पास अहम है कि बीबी कलावे में सुबह ज़नानी मजलिस होती है 10 दिन तक। उस मौके पर वहाँ पर मौसम रेडी पुलिस और शी टीम का वहाँ पे आप बंदोबस्त करें। और 5 मुहर्रम से अलावाजात को मुमलिन निकलते हैं, रात भर ख़वातीन भी फिरती हैं, तो उन इलाक़ों की भी लिस्ट हमने आपको दे दी है। वहाँ पर आप जो है उसका पेट्रोलिंग में शिद्दत पैदा करें। और दूसरी बात कि 9 अगस्त को हमारे पुराने शहर में मीर चौक डिवीज़न में तकरीबन 20 से ज़्यादा स्मॉल प्रोसेशन निकलते हैं। इसको शेर मुबारक इस्तक़बाल अय्याम रज़ा कहा जाता है। हमारी गुजारिश है कि जो जो लोग इस शेरे के लिए अप्लाई करें आप उनको परमिशन दे दीजिए। और एक अहम बात यह है कि 7 मुहर्रम से नए शहर से और दूसरे इलाक़ों से बहुत सारे नौजवान हैदराबाद ओल्ड सिटी पहुँचते हैं और रातों में मातम करके लौटते हैं। इन दिनों में उनके साथ डैगर्स होते हैं, हथियार होते हैं, जिससे हम करते हैं, जंजीर करते हैं, मातम करते हैं। आपसे गुजारिश है कि फ्रिस्किंग के दौरान आप उनसे कोऑपरेट करें। अगर आपको शक होता है तो हमको बुलाकर आप उसे आइडेंटिफाई करा सकते हैं। और एक दूसरी बात यह है कि सिटी पुलिस की जानिब से जो अरेंजमेंट किए जा रहे हैं उसमें 7 मुहर्रम से हम आपको बताना चाहते हैं कि अज़ाख़ान ज़हरा से आप रोड क्लोज़ कर दें और आरटीसी वालों को भी बता दें, ट्रैफिक पुलिस वालों को भी बता दें। जहाँ जहाँ हमको बंदोबस्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो बंदोबस्त हम आपको राइटिंग में दे रहे हैं। आप उसमें देख लीजिए, सारी तफसील हम बयान करने के इस मौक़े पे नहीं है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि जितना कोऑपरेशन आपने हमसे किया है, आप जो कोऑपरेशन चाहते हैं हम उससे बराबर करेंगे, मिलजुल के अज़ादारी करेंगे, इत्तेहाद से करेंगे। किसी किस्म की आपको कोई शिकायत इंशाअल्लाह ताला नहीं आएगी। सब मिलकर मातम हुसैन करेंगे। मैं ढूंढ ही रहा था इलाज गम हयात, बेसाख्ता किसी ने कहा मातम हुसैन। शुक्रिया। हैदराबाद सिटी पुलिस, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कम्युनिटी एल्डर्स, इमाम, सभी लोगों की मीटिंग हुई। जैसा कि आप जानते हैं कुछ दिनों के बाद माह मुहर्रम शुरू हो रहा है और मुहर्रम 68 डेज तक लगभग चलता है, जिसमें 10 मुहर्रम की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और हैदराबाद में लगभग 400 साल से एक सिलसिला चल रहा है 10 मुहर्रम के प्रोसेशन का, जिसमें ट्रेडिशन के मुताबिक हाथी भी आगे रहता है। इन सब चीज़ के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से सभी इंतजामात सही तरीके से हो रहे हैं और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी एल्डर्स और लीडर्स का सपोर्ट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा वक्त है जब हैदराबाद के सभी पुलिस ऑफिसर अपने आप को इस मातम के माहौल में शरीक पाते हैं और इमाम हुसैन की शहादत को आज के कंटेम्प्ररी इंडिया में उसके रेलेवेंस के ऊपर अपनी समझ का इजहार करते हुए अपने आप को और बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। आज इस गुफ्तगू में सभी बुजुर्ग ने हैदराबाद सिटी पुलिस के ऊपर जो अपने अच्छे अल्फाज यूज़ किए उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं और अपने तमाम ऑफिसर्स के तरफ से ये वादा करता हूं कि हैदराबाद सिटी पुलिस हमेशा की तरह कमिटेड है पब्लिक सर्विस के लिए और हमारे सभी विंग
ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल ब्रांच, टास्क फोर्स, हमारी यही कोशिश है, कमिटमेंट है कि इस तरह का जो भी बंदोबस्त हो वो आपके कन्वीनियंस के लिए हो और दूसरे को जो इस प्रोसेशन में नहीं पार्टिसिपेट करने हैं उनको किसी तरह की दिक्कत न हो। तो हम सब मिलकर एक सही तरीके से इस बंदोबस्त को करेंगे और आज के इस प्रोग्राम के सक्सेस के लिए मैं अपने सभी कलीग ऑफिसर्स के तरफ से सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ।